وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكفرهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. حديث آخر. قال مسلم في صحيحه أيضا: حدثنا عبد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما. لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون ثم قال. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور حدیث مبارک ذکر کر رہے ہیں. ابن مسعود الثقفی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو سے سنا: جاءہ رجل، ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمرو کی خدمت میں آیا اور انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں کہ قیامت فلاں دن ہوگی فلاں دن ہوگی، یہ کیا؟ تو آپ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا: سبحان اللہ. عجیب، یعنی تعجب کا کلمہ. یا سبحان اللہ کے بجائے آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یا اور کوئی کلمہ، یعنی تعجب کا آپ نے فرمایا. ابھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ قیامت فلاں دن ہے؟ انہوں نے کہا معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ اب میں یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ آئندہ کسی کو کوئی حدیث ہی بیان نہ کروں، کہ لوگ سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں اور آگے جا کے پھر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا. اور یہ مرض جو ہے بہت بڑا عام ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی مثلا دور کھڑا ہے، ایک بات سنی اچھی طرح نہیں سمجھی لیکن آگے بیان کرنی شروع کر دی. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اور خاص طور پہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ شان والا یا زیادہ قریب جو ہے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون ہو سکتا ہے؟ سب سے اول اسلام لانے والے، پھر میرے سرکار مدینہ کے سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، غزوات کے ساتھی، قدم قدم پہ جنہوں نے ساتھ دیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن سب سے زیادہ قلیل الروایت تھے، تھوڑی روایتیں کرتے. اسی طرح حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں تم میری قرابت کو، میرے مرتبے کو، میرے منصب کو جانتے ہو کہ میرا کتنا زیادہ قرب ہے سرکار دو عالم سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تو نسب میں ملنا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں کہ آپ کی بہن جو ہے وہ حضور کی زوجہ ہے ام حبیبہ، اس وجہ سے ہر وقت حضور کے گھر میں آنا جانا اتنا قرب، لیکن فرمایا دیکھو میں کتنی احتیاط کرتا ہوں کہ کہیں کوئی لفظ غلط نہ ہو جائے کہ حضور نے نہ فرمایا ہو اور میں کہہ بیٹھوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ قرآن پاک کی تفسیر میں یا حدیث رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح فتویٰ دینے میں کسی نے مسئلہ پوچھا، آدمی نے کسی سنا تھا سمجھا تھا نہیں سمجھا بتا دیا کیسے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کو اس سے محفوظ رکھے، اور اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ آدمی اگر کسی مسئلے کے بارے میں 100% یقین نہیں رکھتا تو کہہ دے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور یہ کہنا جو ہے لا ادری یہ علم کی دلیل ہے، یہ عالم ہی کہہ سکتا، جاہل تو کہے گا میں سب کچھ جانتا ہوں، جی مجھے پتا ہے، ہم نے اتنے حج پڑھے ہیں، ہم نے اتنے حج کیے ہیں، رات دن ہم مکہ شریف میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا تو آپ کو پتا ہے، ہمیں سب پتا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ آپ طواف میں جا کے دیکھ لیں، ابھی تک لوگوں کو طواف کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ابھی تک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کتنے مسلمان ہیں آپ دیکھیں گے کہ وضو کا طریقہ نہیں آیا، ابھی تک کتنے ہمارے مسلمان ہیں 60 سال 70 سال عمر ہو گئی ہے، غسل جنابت کر رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ رسول اللہ کلمہ پڑھ رہے ہیں غسل خانے میں، انا للہ و انا، پتہ نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی ناپاک ہو تو کافر ہو جاتا ہے پھر مسلمان ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے پاؤں دھوئیں گے بس یوں کر کے یا اوپر ٹوٹی کے نیچے پاؤں رکھ دیں گے بس پانی پھاگ، اللہ کے بندے اندر پانی گیا ہے نہیں گیا، بعض لوگوں کی انگلیاں اتنی ملی ہوتی ہیں کہ اچھی طرح نہ کھولو تو پانی اندر پہنچتا نہیں، تم نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تم نے ہلایا اس کے نیچے پانی گیا ہے کہ نہیں گیا، کوئی پرواہ بس ایسے کر دیں گے بس اللہ، اور گھڑی جو ہے گھڑی تک نہیں ہلائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، گھڑی ہاتھ میں ہے، اور یہ بڑی آدمی کی دلیل ہے کہ گھڑی ہم نہیں کھولتے جی وضو کر لیتے، خدا کے بندے جی حالت کی بات ہے، اور کیا اس میں بڑائی ہے یا کیا اس میں اچائی ہے، وہ اسی لیے مثال مشہور ہے نا کہ تیل سستا ہو گیا تو انہوں نے کہا گدھا نے بھی استعمال کر لیا، سستا جو ہو گیا، یہاں 10 ریال 5 ریال کی بھی جو گھڑی مل جائے تو پھر آدمی پانی میں نہ استعمال کرے تو کیا کرے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، سمجھو، اللہ گھڑی دیتا ہے تو شکر کرو، اللہ روٹی دے تو شکر کرو، اللہ کپڑا دے تو شکر کرو، اللہ جوتا پہنائے تو شکر کرو، حضور پاک نے دعا سکھلائی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکسانا من العراء وآوانا وجعلنا من المسلمین، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کھلایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پلایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کپڑا پہنایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ٹھکانہ دیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اگر وہ کھانا نہ دے تو ہم کیا کر سکتے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو کپڑا نصیب نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو رات کا ٹھکانہ اور گھر چھپر نصیب نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو اسلام کی دولت نصیب نہیں ہے، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، بس الشیء فی غیر محلہ ہی ظلم ہوتا ہے کہ جو چیز جو ہے اس کو اس کے مقام پہ رکھو، یہ نہیں ہے اللہ نے آگ دی ہے کھانا پکانے کے لیے، اللہ نے آگ دی ہے گھر میں روشنی کرنے کے لیے، اللہ نے آگ دی ہے سردیوں سے بچنے کے لیے، اس لیے تو آگ نہیں دی کہ لوگوں کے گھر کے جا کے جلا دو، اور جی اللہ نے آگ جو پیدا کی تھی نہ پیدا کرتے تو ہم نہ جلاتے، بس پیدا جو کی ہے تو لہٰذا لوگوں کے گھروں کو ہم آگ لگا رہے ہیں، یہ ظلم ہے، اسی کا نام ظلم ہے کہ اس چیز کا اللہ نے پیسہ دیا ہے کہ اس کو حلال میں خرچ کرو، جب تم سگریٹ پہ خرچ کرو گے ظلم ہے، جب تم فلم پہ خرچ کرو گے ظلم ہے، جب تم حرام میں خرچ کرو گے تو ظلم ہے، اور جب حلال میں خرچ کرو گے تو عبادت ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے
تو اللہ اس کو صدقہ اور عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ صحابی نے کہا حضور بیوی کا تو خرچہ دینا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن پھر اللہ پاک ہمیں خیرات اور صدقے کا ثواب بھی دے رہے ہیں۔ فرمایا اگر یہ لقمہ کسی غیر عورت کو دیتے تو گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بندہ حرام سے بچ کے حلال میں استعمال کر رہا ہے تو اس کو صدقہ اور خیرات کا ثواب بھی دے دو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بات نہ کیا کریں کہ کوئی بات سنی نہیں سنی، سمجھی نہیں سمجھی اور کہہ دیا بس جی فلاں مولوی کی تقریر میں نے سنی ہے، جی مولوی صاحب کہہ رہے تھے، کسی نے پوچھا اچھا جی میں نے عمرہ کیا ہے اس میں یہ غلطی کی، کوئی بات نہیں، یہ میں نے فلاں مولوی سے سنا تھا۔ اچھا کئی تو ایسے ماشاءاللہ جانے ہمت کرتے ہیں، جرأت کرتے ہیں، وہ یہ بھی ساتھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کتاب میں لکھا ہوا ہے میں نے پڑھا ہے۔ او اللہ کے بندے یہ بات کتاب میں نہیں ہو، کہتے نہیں جی کتاب، اچھا لے آؤ کتاب، جب کتاب لے آئے پڑھو بھی کہاں ہے؟ جی پڑھا تو تھا اب مل نہیں رہا۔ میں نے کہا میں نے تو ورق نہیں پھاڑ لیا، ایسے جھوٹ۔ تو اس لیے بچا کریں بالکل۔ کوئی بندہ پوچھے کہو جی مجھے مسئلہ نہیں آتا، فلاں عالم کے پاس چلے جاؤ پوچھ لو، بس کوئی عیب نہیں، کوئی شرم نہیں، بتانے کہ بھئی لا ادری لا عالم، مجھے علم نہیں ہے، تم فلاں عالم کے بعد جا کے مسئلے کا سوال کر لو، اس کو راستہ دکھلا دو، تمہیں تو ثواب مل گیا نا برابر کا۔ غلط مسئلہ بتانے میں ایک تو تم پر گناہ ہوا، دوسرا تم نے اس بندے کو بھی تو برباد کر دیا نا، وہ بھی تو بیچارہ تمہارے کہنے پہ غلطی کا شکار ہو گیا اور اس نے بھی تو اپنا عمل غلط دہرایا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لقد ہممت اللہ احدث بعد هذا احدا ابدا، فرمایا میں تو یہ قصد کر رہا ہوں کہ آج کے بعد پھر کسی کو حدیث بیان نہ کروں۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ میری طرف ایسی باتیں منسوب کر رہے ہیں جو حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کے بندے میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ علامات یہ اشارات جو ہیں قیامت کے یہ آئیں گے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ قیامت فلاں دن ہوگی، قیامت کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا ہے انکم سترون بعد قلیل امرا عظیما، کہ تھوڑے زمانے کے بعد تم بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھو گے کہ اللہ کے گھر کو جلایا جائے گا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الدجال فی امتی فیمکث 40 لا ادری 40 یوما او 40 شہرا او 40 عاما فیبعث اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم کأنہ عروۃ ابن مسعود فیطلبہ فیہلکہ ثم یمکث الناس 7 سنین لیس بین اثنین عداوہ۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج الدجال فی امتی، میری امت میں دجال نکلے گا، فیمکث 40، وہ 40 رہے گا، پتہ نہیں فرماتی ہیں مجھے یاد نہیں حضور نے کیا فرمایا، 40 دن رہے گا یا 40 مہینے رہے گا یا 40 سال گزارے گا، یہ لفظ مجھے یاد نہیں، 40 کا لفظ مجھے یاد ہے، احتیاط ہے صحابی۔ فرماتے ہیں وَيَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَى عیسیٰ ابن مریم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے، اور حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کی شکل مبارک جو ہے وہ ایسے ہوگی جیسے عروۃ ابن مسعود۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم تلاش کریں گے دجال کو، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، تلاش کرنے کے بعد اس کو قتل کریں گے۔ ثم يمكث الناس 7 سنین، دجال کے قتل ہو جانے کے بعد، فتنے کے ختم ہونے کے بعد 7 سال کی مدت ایسے گزرے گی، ایسا امن ہوگا، ایسی خوشی ہوگی کہ دو بندوں کے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی عداوت نہیں ہوگی۔ عداوت تو تب پیدا ہوتی ہے نا جب حسد ہو،
جب دلوں میں حسد ہو، اس آدمی کے پاس پیسہ کیوں ہے، اس آدمی کے پاس گھر کیوں ہے، یہ آدمی اچھی روٹی کیوں کما رہا ہے، اس کو اچھی نوکری کیوں مل گئی ہے، بس چلو مجھے نہ ملے تو اس کو بھی تو خراب کرو نا۔ دشمنیاں تو یہاں پیدا ہو، جب دلوں میں حسد ہی نہ ہو تو دشمنی کس بات کی؟ تو اس وقت جب امن عالم پیدا ہو جائے گا، ہر آدمی کو اللہ رزق عطا فرمائیں گے، زمین و آسمان کی برکات ہو جائیں گی، تو پھر حسد جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اللہ نے فرمایا ہے کہ جب مومن جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے، اللہ نے فرمایا ان کے دلوں سے ہم جو غل ہے، حقد ہے، حسد ہے، وہ نکال لیں گے، وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے بھائی۔ تو جو جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ مومن ہیں، جنت میں راحت ہی راحت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، خیر ہی خیر ہے، کوئی اعلیٰ مرتبے میں ہے، کوئی درمیانے میں ہے، کوئی نیچے میں، کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، سب ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذرة من خير او ایمان الا قبضته حتى لو ان احدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، شام کی جانب سے وہ ہوا چلے گی، کوئی بندہ زمین پہ نہیں ہوگا ایمان والا، بلکہ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، وہ ہوا پہنچے گی اور اس کو اسی میں موت آ جائے گی۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ پہاڑ کی غار کے سینے چیر کے اندر داخل ہو جائے، وہ ہوا وہاں بھی پہنچے گی اور اللہ اس ہوا کے ذریعے اپنے بندوں کو موت عطا فرمائیں گے۔ وہ ایسی پیاری ہوا ہوگی، ایسی ٹھنڈی ہوا ہوگی، ایسی راحت کے ساتھ ملے گی کہ بس مومن جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے۔ یعنی جتنے خیر ہے دنیا میں، جتنے ایمان والے ہیں، سب جو بچے ہوں گے سب پہ موت آ جائے گی۔ اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا قال سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ويبقى شرار الناس في خفة الطير واحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول الا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الاوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوت حوض إبله قال فيسأك ويسأك الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه والتل أو قال الظل نعمان الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى إذا هم قيام ينظرون ثم يقال أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعض النار فيقال من كم فيقال من كل 1999 قال وذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق ثم رواه مسلم والنسائي في تفسيره جميعا عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن نعمان بن سالم به۔ اب حضور پاک نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ جب وہ ٹھنڈی ہوا چلے گی سب مومن جو ہیں ایمان والے فوت ہو جائیں گے۔ فَيَبْقَى دنیا میں کون باقی رہیں گے؟ شرار الناس، برے لوگ جو ہیں وہ باقی ہوں گے۔ ان کا حال کیا ہوگا؟ خفی خفت الطیر و احلام السباع، ان برے لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ ایسے ہوں گے جیسے پرندہ اڑنے میں دیر نہیں لگاتا نا، وہ بھی ایسے بات کرنے میں دیر نہیں کریں گے، جیسے پرندہ ہوتا ہے یہاں سے اڑا ادھر، یہاں سے اڑا ادھر۔ اور ان کے عقل ایسے ہوں گے جیسے جانوروں کے عقل ہوتے ہیں، جیسے سبا کہتے ہیں ہر وہ درندہ جو پھاڑ کھانے والا ہو، یعنی ان کے عقل ایسے ہوں گے جیسے درندے ہوتے ہیں پھاڑ کھانے والے، اور ہلکے لوگ ہوں گے، کوئی تدبر نہیں، علم نہیں، حوصلہ نہیں،
ایسے بالکل بات بات پہ پھدکنے والے، بات بات پہ شرارتیں کرنے والے، بات بات پہ فسا کرنے، لا یعرفون معروفا، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیا بھلائی ہے، ولا ینکرون منکرا، اور نہ برائی کو کوئی برائی سمجھیں گے، بلکہ جب ہر وہ کام جو برے سے برا ہے وہ ان کے لیے کوئی برا نہیں، ان کے لیے کوئی اچھائی اچھائی نہیں، کوئی برائی برائی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسی حال میں شیطان آئے گا ان کے پاس، ان کو کہے گا کیا میری بات سنتے ہو، میں تمہیں ایک حکم کرتا ہوں، یعنی ایک کسی شکل میں بن کے فیتمثل بہم الشیطان، شیطان کی بزرگ کی شکل میں بن کے آئے گا، انہی کو کہے گا، ان لوگوں کہیں گے ٹھیک ہے جو کہو ہم تو تیار ہیں، کیا حکم ہے؟ کہہ رہا بھیا امرہم بعبادۃ الاوثان، وہ حکم دے گا کہ تم بتوں کی پوجا کرو، تو سب بتوں کی پوجا میں لگ جائیں گے، وہ اسی طرح اپنے گھروں میں ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، بڑے عیش کر رہے ہوں گے، لیکن پتہ اتنی لگے گا کہ ثم ينفخ فی الصور، اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا اور سور پھونکا جائے گا، فلا يسمع احد الا اصغى لیتا ورفعلیتا، جن کی وہ سور کی آواز پہنچے گی وہ اسی سور کی آواز پہنچتے سے اونچا نیچا بس جہاں کھڑا ہے گر گیا، ختم۔ قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله، پہلے ایک بندہ اپنے اونٹ کے لیے حوض بنا رہا ہوگا پانی کا، اس کا پلستر کر رہا ہوگا کہ سور کی آواز پہنچے گی، خلاص فیصعق الناس، سب کے سب ختم ہو جائیں۔ ثم يرسل الله او قال ينزل الله مطرا كأنه التل، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے بارش برسے گی، صحابی کہتے ہیں آپ نے فرمایا وہ بارش ایسے ہوگی جیسے شبنم برستی ہے، جیسے صبح کو دیکھو نا سردی کے موسم میں آپ جائیں ٹھنڈے درختوں پر دیکھیں کیسے شبنم گر رہی ہے، ایسے گر رہی ہوگی، یا ایسے جیسے سایہ ہوتا ہے۔ نعمان راوی کو شک ہے اس میں، کہتے ہیں کہ اس پانی کے بعد یہ عالم ہوگا کہ اللہ کے حکم سے پھر زمین سے بندوں کے جسد کٹے ہوں گے، ثم ينفخ فی اخری، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ينظرون، ہر بندہ پھر قبر سے کھڑا ہوگا آنکھیں پھاڑ کے، ثم يقال، پھر ندا دیں گے فرشتے کی، یا ایھا الناس، اے لوگو ہلمو الی ربکم، چلو اللہ کی دربار میں پیش ہونے کے لیے۔ جب لوگ چلیں گے جس میں قرآن کی آیت ہے وقفوہم انہم مسئولون، اللہ حکم دیں گے کہ ان سب کو میدان حشر میں روکو، ان سب سے سوال ہوگا، حساب ہوگا۔ اس کے بعد فرماتی ہے کہ اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو اخرجوا بعض النار، کہ جن کے لیے میں نے جہنم کا فیصلہ کیا ہے ان میں سے ان کو علیحدہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پوچھیں گے کہ مولا کتنے بندے جہنم کے لیے نکالنے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالو، صرف ایک رہنے دو جنت کے لیے۔ اب قرآن پاک فرماتے وذالک یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ دن ہوگا شدت کا کہ بچے بھی جس میں بوڑھے ہو جائیں۔ مصیبت جب پڑتی ہے نا پھر آدمی دیکھا اللہ ہر مسلمان کو، ہر کلمے پڑھنے والوں کو مصائب سے بچائے۔ آپ نے دیکھا ہے ایسے واقعات موجود ہیں کہ آدمی بالکل شباب ہے، مصیبت جو آئی تو رات کو صبح اٹھا تو بال سفید، مصیبت جو ہے آدمی کو بوڑھا کر دیتی، مصیبت جو ہے آدمی کی کمر توڑ دیتی ہے، مصیبت جو ہے آدمی کو بچے کو بھی بوڑھا بنا دیتی ہے۔ تو وہ قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا کہ ایسے ہوگا کہ جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ بھی شدت غم سے اور ہم سے بوڑھا ہو۔ اسی لیے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا بنت النبی المصطفیٰ زوجہ علی المجتبیٰ، آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک کی وفات کے بعد جو مرثیہ لکھا تھا اس میں لکھا ہے کہ سبت علیہ مصائب لو انہا، بڑا عجیب مرثیہ ہے جو بیٹی نے لکھا۔ اللہ کیسے عجیب نہیں ہوگا، کہنے والی بی بی فاطمہ ہو اور غم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں نا۔
بی بی فرماتی ہے کہ حضور آپ کی وفات سے جو مجھ پر غم پڑا ہے نا، آپ کی جدائی سے، آپ کے فراق سے جو مجھ پہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اگر میری یہ مصیبتیں کسی دن پر بھی رکھ دو تو وہ دن بھی رات بن جائے گا، یعنی اتنا غم ہے جو دن کو بھی رات میں بدل جاتا۔ فراق رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہم تو حدیث مبارک پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، بس سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وذالک یوم یکشف عن ساق، اور پھر پروردگار عالم اس دن اپنی پنڈلی مبارک سے، جو اللہ کی شان کو زیبا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں اس میں کوئی تعویل نہ کریں، تمثیل تشبیہ تعطیل نہ کریں، ایمان۔ اور مومن جو ہے وہ سجدہ کریں گے، لیکن کافر جو ہے وہ سجدہ نہیں کر سکیں۔ ثم رواه مسلم والنسائی فی تفسیرہ جمیعا عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبہ عن نعمان بن سالم به حدیث آخر قال الامام احمد اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري عن عبد الله بن عبيد الله بن سالم الانصاري عن عبد الله بن زيد الانصاري عن مجمع بن جارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل ابن مريم مسيح الدجال باب لد او الى جانب لد۔ اس حدیث مبارک میں بھی آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے تو آپ ہی دجال کو قتل کریں گے، باب لد یا جانب لد، اس مقام پہ جا کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام انہیں ماریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ ورواه احمد ايضا عن سفيان بن عيينة من حديث الليث والاوزاعي ثلاثة من الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن عبد الرحمن بن يزيد عن أمه وجمع بن جارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل ابن مريم الدجال بباب اللد، وقد رواه الترمذي عن قتيبة ليس به وقال هذا حديث صحيح۔ قال وفي الباب ابن عاصم ونافع بن عيينة وابي برزة وحسين وابي هريرة وكيسان سبحان الله جابر وابي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن الصمد بن جندب بن نواس بن سمعان بن عوف وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال وقد عيسى ابن مريم عليه السلام له، فأما أحاديث ذكر الدجال فقد فكثيرة جدا وهي أكثر من أن تصال انتشارها وكثرة روايتها والشيعة والسمسية وغير ذلك۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال کے بارے میں اتنی روایتیں ہیں، اتنی حدیثیں ہیں، سیاہ میں بھی ہیں، مسانید میں بھی ہیں، سنن میں بھی ہیں، ان تمام حدیثوں کو جمع کرنا بہت مشکل ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ جتنا معاملہ اہم ہو اتنی مفسرین، محدثین، علماء کرام اس کو زیادہ سے زیادہ پر جمع کرتے ہیں کہ جتنے واقعات ملیں، جتنی روایتیں ملیں، سب کو جمع کرو تاکہ صحیح نتیجے پر پہنچنے میں آدمی کو آسانی ہو۔ تو صحیح فیصلہ کیا ہے کہ دجال ظاہر ہوگا اور اس کا فتنہ بڑا عظیم ہوگا، اور دجال ساری دنیا میں شرقاً غرباً جائے گا، صرف 2 شہر ہیں جن میں داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ اللہ ان کے حدود پہ فرشتے بھیجیں گے جو پہرا دیں گے، دجال نہیں داخل ہوگا، نہ دجال کا فتنہ داخل ہوگا۔ اور اسی طرح یہ بات یعنی بالکل حق ہے کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، آپ آسمانوں سے اتریں گے، آپ دجال کو قتل کریں گے، یہودیت کا فتنہ ختم ہوگا، پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پہ موت آئے گی اور وہ دفن ہوں گے فی روضۃ النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا سرکار مدینہ کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے اور قیامت میں حضور کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اس میں ذرا شک کرے یا اس میں کوئی ہیر پھیر کرے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، قرآن و حدیث کا منکر ہو جاتا ہے۔ جیسے بڑے بڑے لوگ، اللہ معاف کرے، دانستہ یا نادانستہ یا بیچارے
تاریخی روایات کے دھوکے میں بڑی بڑی غلطیاں کھا گئے کہ دجال ایک افسانہ ہے، عیسیٰ ابن مریم نہیں اتریں گے، اور کوئی پتہ نہیں عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ اٹھائے گئے یا نہیں اٹھائے گئے، انہوں نے اس معاملے کو مشکوک بنایا ہے۔ تو یہ اسلام اور ایمان سے نکلنے والی بات ہے، کیونکہ آسمانوں پہ جانا قرآن سے ثابت ہے اور ان کا اترنا احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح راستے پہ قائم دائم رکھے، اور ہم سب کا اور ہر کلمے پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ حدیث آخر قال الامام محمد بن سفیان فرادنا بالطفیل عن حذیفہ بن اسید الغفاری قال اشرف علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفۃ ونحن نتذاکر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات طلوع الشمس من خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من كار عدن تسوق أو تعشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وهكذا رواه مسلم سنة فرادك الظالمي ورواه مسلم أيضا من رواية عبد العزيز بن رفيع أبي الطفيل بشريع الصغفاري موقوفا بالله تعالى أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ من عرفات سے واپس ہے، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ، ہم صحابہ بیٹھے آپس میں قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، قیامت کا فکر کر رہے تھے۔ اب حضور پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ یہ 10 نشانیاں نہیں آئیں گی، پہلے یہ 10 نشانیاں گزریں گی تو پھر قیامت آئے گی۔ اور وہ ان 10 نشانیوں میں کہ حضور نے فرمایا طلوع الشمس من مغربها، سورج جو ہے مشرق کے بغیر مغرب سے نکلے گا، لیکن یاد رکھو جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کے دروازے بند ہو گئے، ختم۔ پھر کیا فائدہ ہوگا؟ رات کو آدمی سوئے اور صبح سورج ادھر سے نکلا ہوا تو بات ختم ہو گئی، توبہ کے دروازے ہی بند ہو گئے۔ اسی لیے اندازہ کرنے مسلمانوں دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے۔ جن لوگوں کی زندگیاں ہی نشے میں گزر جاتی ہیں، شرابوں میں گزر جاتی ہیں، حرام میں گزر جاتی ہیں، ان کو رات گزرنے کا کوئی پتہ ہے؟ آپ حیران ہوں گے، میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، نام نہیں لیتا، میں نام لوں تو آپ کا دماغ پھٹ جائے۔ میرا بہت ہی قریبی دوست ہے اور جس کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا، اور وہ ان افسروں میں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جس نے ساری زندگی رشوت نہیں لی، اس کی الحمدللہ ساری زندگی نماز نہیں چھوٹی، تہجد نہیں چھوڑی۔ ایسے بھی تو افسر دنیا میں آئے نا بھی دنیا واللہ دنیا کیسے چل رہی ہے؟ سارے میرے جیسے ہوں تو پھر قیامت رہ جائے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس نے مجھے خود بتلایا کہ میری ڈپٹی تھی ایک، اب نام میں نہیں لے سکتا، کسی طرح لینا بھی نہیں چاہیے، غیبت ہے، کیوں آدمی غیبت کر کے خود گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ میری ڈپٹی تھی، مجھے صبح کے وقت اذان ہونے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے میرے ماتحت نے اطلاع دی کہ جناب باہر ایک لاش پڑی ہے عورت کی۔ کہتا میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، میری ڈیوٹی ہے، اللہ معاف کرے ایک بندہ قتل ہو جائے۔ وہ کہتا میں وضو کر رہا تھا، میں وضو شضو بھی بھول گیا ڈر کے بارے۔ سچی بات ہے، اتنا بڑا افسر ہو، ذمہ داری ہو اور یہ حالت ہو، تو کہا میں بس بھاگا، نے کہا بھائی کہاں ہے؟ تو جلدی سے میں گیا تو واقعی ایک عورت کی لاش پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے کپڑا بالکل بغیر لباس کے پوریا جلدی سے اس کا کپڑا لاؤ، کپڑا ڈالا، ہاتھ رکھا نبض پہ، لگا زندہ ہے یار، کو مر تو نہیں گئی، کیا ہے شراب کے نشے سے نکلے باہر پڑے۔ انا للہ و انا الیہ۔ بس دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہوتا، یاد رکھا کرو،
یہ تو ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے چور کے خلاف کہ چوری گناہ ہے اور چوری ایسی ہے ایسی ہے. ایک چور جو بیٹھا نے کہا اچھا آیا مولوی صاحب نے مجھے تاڑا ہوا ہے. یہ مصیبت ہوتی ہے کہ جس کے گھر میں اندر جو چوری ہو تو چور کی داڑھی میں تنکے والی بات. اب ہر آدمی کہے گا جی پتہ نہیں وہ عورت کون ہے، وہ عورت کون ہے، تمہارے ملک کی بھی نہیں ہے وہ، لیکن مقصد یہ ہے وہ کسی دوسرے ملک کی بات ہے لیکن ہے بڑے مقام پہ. تو اب جب یہ عالم ہو ہمارا، اس لیے اللہ نے شراب حرام کیا نا. کیوں؟ جب عقل چلا جائے پھر عقل چلے جانے کے بعد بندہ تو جانور سے بھی ذلیل ہو گیا نا. اللہ نے جو بندے کو شرف دیا ہے اسی لیے نا عاقل ہے، بالغ ہے، ناطق ہے، بولنا دیا، عقل دیا، فہم دیا، اچھے برے کی تمیز دی. جب یہ ختم ہو جائے تو بات تو ختم ہوگی، پھر ماں اور بہن کی کیا تمیز ہے. ایک بہت بڑے پیر ہیں، اب کیا انسان کہاں جائے، یعنی دل پھٹ سکتا ہے. مجھے ان کے گھر میں خاص یعنی جو سب سے زیادہ قریب ہے نا، اس نے بتایا کہ اس کا پیر کا بیٹا باہر سے آ رہا تھا، بیوی جب لینے آئی تو اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس نے کہا یہ تم نے کیا شکل بنا رکھی ہے، کیا ہے تمہیں، یہ سارے منہ پہ تمہارے سرخی لگی ہوئی ہے. یہ اس نے کہا تمہارے باپ نے مجھے پکڑ لیا، میں کیا کروں. یہ پیر ہیں جو اپنی بیٹے کی بیوی کو بھی معاف نہ کریں. بس دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ہم اور کیا کر سکتے ہیں، بھلا مولوی کیا کر سکتا ہے، یہی کر سکتا ہے کہ اللہ ہدایت دے. مگر ہم تو دعا مانگ سکتے ہیں، ہم تو ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. وہ ہمیں چاہے کافر سمجھیں، وہابی سمجھیں، ہمیں گالی دیں، ہمیں برا، ہم تو ہر بندے کے لیے اللہ جانتا ہے دعا کر کہ یا اللہ ہمارے گناہ ہیں تو ہمارے معاف کر اور ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. اور یہ کیوں بتلاتے ہیں کہ سمجھو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ حرام ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہیں، اور اسی میں حکمتیں ہیں. اللہ کے احکام پہ چلو. اگر تم شراب میں پڑو گے، جوئے میں پڑو گے، حرام میں پڑو گے، اب یہی ہوگا نا. ورنہ کوئی پیر ہو یا کوئی انسان ایسا ذلیل تو نہیں ہو سکتا نا کہ اپنی بہو کو پکڑ لے. یہ میں ہوگا پاگل، پتہ ہی نہیں ہوگا کون ہے اس کو، تو یہ عقل ہی نہیں ہوگا نا کہ کون ہے. اب جناب پہلی نشانی کیا ہے، طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب سے نکلے گا، والدخان، اور دھواں چھا جائے گا، والدابہ، صفا کے پہاڑی سے جانور نکلے گا، وخروج یاجوج وماجوج، اور یاجوج ماجوج کی قوم جو ہے وہ دیوار توڑ کے نکلے گی، ونزول عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، والدجال، دجال کا ظہور ہوگا، وثلاثۃ خسوف، حضور نے فرمایا 3 جگہ پہ زلزلہ آ کے زمین میں دھس جائیں گے. خسف بالمشرق، ایک تو مشرق کی جانب میں، ایک مغرب کی جانب میں، اور ایک خسف ہوگا جزیرہ عرب میں. والنار تخرج من قعر عدن، اور آپ نے فرمایا ایک آگ نکلے گی عدن کی جانب سے، عدن کی جانب سے، تسوق الناس او تحشر الناس، جو لوگوں کو ہانک کے چلا کے میدان حشر میں لے جائے گی. وہ آگ پیچھے ہوگی اور لوگ آگے دوڑیں گے میدان حشر کی طرف. جہاں رات کو ٹھہریں گے آگ رک جائے گی، صبح ہوگی پھر وہ چلیں، پھر آگ چل پڑے گی. جہاں دوپہر کو ذرا آرام کریں گے آگ رک جائے گی، پھر چلیں گے تو آگ چلائے گی حتیٰ کہ میدان حشر میں ان کو پہنچا دیں. آپ نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں قیامت کی، ان سے پہلے قیامت نہیں آئے گی. اسی طرح امام مسلم نے بھی روایت فرمایا ہے، فَهَذِهِ أَحَادِيثٌ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احادیث متواترہ ہیں. من روایت ابی ہریرہ وابن مسعود وعثمان بن ابی العاص وابی امامہ والنواس بن سمعان وعبد اللہ بن عمرو بن العاص ومجمع بن جاریہ وابی شریحہ وحذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ متواتر حدیثیں ہیں. حضرت ابی ہریرہ نے بھی روایت کیا، ابن مسعود نے بھی روایت کیا، عثمان ابن ابی العاص نے بھی روایت کیا،
ابھی امامہ نے بھی روایت کیا، نواس بن سمعان نے بھی روایت کیا، عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے، مجم بن جاریہ، ابی شریح، حذیفہ بن اسید نے، ان سب نے یہ حدیثیں روایت کی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفیہا دلالۃ علی صفۃ نزولہ ومکانہ من انہ بالشام بل بدمشق عند المنارۃ الشرقیہ وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح وقد بنيت في هذه الآثار في سنة 41 و700 منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى علیہم لعائن اللہ المتتابعۃ الی یوم القیامہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان حدیثوں میں حضرت عیسیٰ کے اترنے کی صفت کا بیان ہے، اس جگہ کا بھی تعین ہے کہ حضور نے فرمایا دمشق میں مینارہ شرقی بیضاء پہ اتریں گے، اور وقت کی بھی تعین ہے کہ صبح کی نماز کی تکبیر ہو چکی ہوگی جب آپ اتریں گے۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ سن 741 میں یہ مینارہ جو ہے مسجد اموی، جامع مسجد اموی پر بنایا گیا، سفید پتھروں سے بنایا ہوا ہے۔ اصل میں یہاں پہلے مینارہ تھا جس کو نصرانیوں نے لعنت اللہ علیہم انہوں نے گرا دیا تھا تاکہ مسلمانوں کی دلیل میں فرق آ جائے کہ عیسیٰ اس پہ اتریں گے، انہوں نے اس لیے اس کو توڑا تھا۔ لیکن 741 میں پھر وہ مینارہ جو ہے بنا دیا گیا اور وہ موجود ہے۔ وَكَانَ أَكْثَرُ عِبَادَتِهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَكَوِدُ الظُّنُونَ هِيَ الَّتِي يَنزِلُ عَلَيْهَا الْمَسِيحُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَكْسُرُ الصَّلِيبَ وَيَدْعُ الْجِزْيَةَ فَلَا يَقْبَلُ الْإِسْلَامَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّحِيحَيْنِ۔ ان کو چونکہ گمان یہی تھا کہ یہی وہ مینارہ ہے جہاں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اتریں گے، خنزیر کو بھی قتل کریں گے اور صلیب کو بھی توڑیں گے، یہودیت کو بھی مٹائیں گے، ان اس لیے اس مینارے کو توڑ دیا۔ بھائی مینارہ جو توڑ دو یہ تھوڑا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی نہیں اتریں گے، یہ تو پر دشمنی ہوتی ہے نا جی، دشمنی ہو نا، آدمی کسی مخالف کے گھر کے قریب بھی گزرے نا تو چلو اور کچھ نہیں تو ایسے اشارہ ہی کر کے چلا جاتا ہے، کیا ہو جائے گا تمہارے اشارے سے، اس کا گھر گر جائے گا بلا۔ لیکن آدمی نے اپنی دشمنی تو نکالنی ہے نا، کوئی آدمی سورج پہ جو تھوکنا شروع کر دے گا، تھوک پہنچ جائے گی واپس اپنے منہ میں آئے گی، کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن آدمی کی ایک عادت ہے، اس عادت کو تو بندہ پورا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ پھر اسلام ہوگا، وهذا اخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقرير وتشريع وتصديق له ولا ذلك في ذلك الزمان حيث تنزعج لهم وترتفع شبههم من انفسهم ولهذا كلهم يدخلون في دين الاسلام متابعين لعيسى عليه السلام وعلى يديه ولهذا قال تبارك وتعالى وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته۔ تو حضور پاک نے یہ ساری احادیث مبارک، یہ ساری تفصیلات مبارک دیں اور پوری دنیا میں یہ پھیلائی گئیں تاکہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اب جناب نصرانیوں کے بھی شبہ ختم ہو جائیں گے، ان کے بھی شکوک مٹ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو اہل کتاب ہوں گے وہ اسلام لائیں گے، وہ کلمہ پڑھ کے دین اسلام قبول کر لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَهَٰذِهِ الْآيَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ وَقُرِئَ لَعَلَمٌ بِالتَّحْرِيكِ أَيْ أَمَارَةٌ وَدَلِيلٌ عَلَىٰ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ۔ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے کہ ان کا اترنا جو ہے وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَذَٰلِكَ لِأَنَّهُ يَنزِلُ بَعْدَ خُرُوجِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ فَيَقْتُلُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ۔ چونکہ عیسیٰ ابن مریم دجال لعین کے نکلنے کے بعد اتریں گے اور آپ ہی دجال کو قتل کریں گے۔ کما ثبت فی الصحیح ان اللہ لم یخلق داء الا انزل له شفاء۔ اللہ پاک نے کوئی ایسی بیماری دنیا میں پیدا نہیں کی جس کے لیے شفا نہ پیدا فرمائی ہو، علاج نہ پیدا فرمایا ہو، چاہے وہ بیماریاں روحانی ہیں یا بیماریاں جسمانی ہیں، کیونکہ دجال بھی بہت بڑی روحانی فتنہ ہوگا، اس لیے اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اتار کے اس کو ختم کریں گے، کیونکہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی جس کا علاج نہ ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم وہاں پہنچے یا نہ پہنچے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج
وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. اللہ نے فرمایا کہ جب کھلے گا یاجوج ماجوج کا نکلنا اور وہ ہر ٹیلے سے ہوں گے جلدی جلدی اترنے والے پھسلنے والے، جب وہ نکلے تو سمجھ لو کہ وہ حق والا وعدہ پورا قریب آ گیا، یعنی قیامت جو ہے وہ قریب آ گئی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی توفیق دے کہ ہم توبہ کریں اپنے گناہوں سے، شرک سے، بدعات سے. تیاری کریں قبر کی. ہر آدمی نے قبر میں جانا ہے، کسی نے پہلے جانا ہے کسی نے بعد میں جانا ہے، لیکن گاڑی چلی ہوئی ہے. فرق اتنا ہے کوئی پہلے اسٹیشن پہ چڑھ گیا، کوئی دوسرے پہ چڑھ گیا، کوئی تیسرے پہ چڑھ گیا. موت کی ٹرین تو چل رہی ہے. اپنے اپنے اسٹیشن پہ پہنچنے کے بعد ہم سب نے چڑھنا ہے، تو موت کے آنے سے پہلے تیاری کرو. اس کی تیاری کیا ہے؟ توبہ کرو، حقوق العباد ہیں ادا کرو، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالو، اللہ اور اللہ کے فرمان پہ چلو، اللہ اور اللہ کے فرمان کی مخالفت نہ کرو. کوشش کرو کہ ہماری موت جو ہے وہ ایمان پہ آئے. اپنی زبانوں کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ. مومن کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہو. کبھی قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی وضو کر رہا ہے، کبھی کام کر رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن زبان پہ درود ہے، کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دنیا میں کام کرے لیکن اللہ کی یاد رکھے. سونے سے پہلے جتنی دعائیں، جتنی قرآن کی آیتیں تمہیں یاد ہوں پڑھ لیا کریں، کیونکہ پتہ نہیں یہ دراصل نیند جو ہے یہ موت ہے، گویا کہ ایک موت کی علامت ہے. اللہ روز ہمیں دکھلاتے ہیں کہ موت اسی طرح آئے گی، موت اسی طرح آئے گی. اور پھر جب نیند سے ہم اٹھتے ہیں تو یہ قیامت کا منظر ہے کہ اسی طرح قبروں سے ہم کھڑے ہوں گے. تو جو اللہ ہمیں نیند دینے پہ قادر ہے، نیند سے جگانے پہ قادر ہے، وہ ہمیں موت دینے پہ بھی قادر ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. بھئی گھر میں جو استعمال ہوتا ہے سونا 7.5 تولے جب ہو جائے بلکہ 7.25 تولے تو پھر زکوٰۃ واجب، یعنی 7.25 تولے پھر زیادہ جتنا ہو. اچھا 7.25 تولے تو 7.25 تولے کی قیمت کر کے سب کی زکوٰۃ دینی ہے. اگر 7.25 تولے سے کم ہے یا چاندی 52 تولے سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، مثلا سونا تو ہے ہمارے پاس 4 تولے، لیکن اور نقد پیسہ پڑا ہوا ہے، ملائیں تو 7.25 تولے کی قیمت بن جاتی ہے تو پھر زکوٰۃ دینی ہے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ ابھی 7.25 تولے سونا تو نہیں ہوا. ایک آدمی سونا خریدے 5 تولے، بس گھر میں 50,000 پڑا ہوگا جی تو سونا جو ابھی میرا 7.25 تولے نہیں ہوا. یہ معنی نہیں ہوتا. معنی ہے یہ نصاب ہے زکوٰۃ کا کہ 7.25 تولے سونا یا 7.25 تولے سونے کے پیسے بنا لو، کتنے پیسے بنتے ہیں اتنی پیسے ہیں تو زکوٰۃ. لیکن کب زکوٰۃ ہے؟ گھر کا خرچہ دینے کے بعد. اگر تجھ پہ قرضہ ہے قرضہ دے دو، ادا کر دو، نہیں بچا نہ بچے، کوئی زکوٰۃ نہیں. اچھا جو عورتیں زیور پہنتی ہیں بیچنے کے لیے نہیں ہے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان زیوروں پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. 3 دن کے بعد اور 10 دن کے بعد 40 دن کے بعد اور قبر میں تلقین، یہ ساری باتیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں. کہتا ہے جی حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ قبر پہ عمارت کھڑی نہ کی جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ گنبد کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ حضور کا اصل مزار مبارک جو ہے بی بی عائشہ کا حجرہ ہے. چونکہ انبیاء کے لیے یہ حکم ہے کہ جہاں اللہ کے نبی کی وفات آئے وہی دفن ہو، تو آپ کی وفات ہوئی بی بی عائشہ کے حجرے میں. تو اس وقت حجرہ پہلے سے موجود تھا، وہ بعد میں نہیں بنایا گیا. بات کو سمجھیں. اور یہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے کہ جہاں اللہ ان کو موت دے وہیں دفن. اور وہ حجرہ پہلے حضور پاک کی زندگی میں بنا ہوا تھا، حضور کا گھر تھا، بی بی عائشہ کا گھر تھا، وہی حضور کی وفات.
باقی جو گنبد مبارک ہے وہ عین اس قبر مبارک پہ بھی نہیں ہے. آپ جب مدینہ منورہ جائیں تو دیکھ لیں اچھی طرح سے. نمبر 3 یہ ہے کہ یہ گنبد مبارک حضور پاک نے تو حکم نہیں دیا نا صحابہ نے بنایا، تو اعتراض کرنے کا کیا مطلب؟ اعتراض تو تب ہو گیا جب سیدنا صدیق نے بنایا، عمر عثمان علی نے بنایا. بعد میں بنا، لیکن اب احترام رسول یہ ہے، عظمت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز حضور سے نسبت کر گئی اس کو نہ ہلایا جائے، تاکہ کہیں ہم حضور کی شان میں کوتاہی کے اور بے ادبی کے مرتکب نہ ہو جائیں. سمجھ آ گئی بات؟ لیکن حکم وہی حضور کا نافذ ہے کہ کبھی قبر پہ پکی اینٹ نہ لگاؤ، قبروں پہ کبے نہ بناؤ، قبروں پہ مکان نہ بناؤ، قبروں پہ چونے مت لگاؤ، قبروں پہ بڑی بڑی پلیٹیں لکھ کے نہ لگاؤ، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ. وہ حکم جو ہے اسی طرح باقی ہے. لیکن جس چیز کی نسبت حضور کی ذات مبارک سے ہو جائے اس کے پھر ادب اور احترام کا تقاضا یہی ہے کہ وہ چیز اسی طرح رہے. ہاتھ جو ہے نماز میں، بھائی اللہ کے بندے یاد رکھو، یہ پتہ نہیں اصل میں دنیا میں کچھ میرے بھائی ایسے بھی ہیں نا جو لوگوں کو انہی مسئلوں پر لڑاتے ہیں. بس اللہ ہدایت دے. ورنہ اگر کوئی نماز میں ہاتھ سینے پہ باندھتا ہے، نیچے باندھتا ہے، ناف پہ باندھتا ہے، ناف سے نیچے باندھتے ہیں، سب حدیثیں موجود ہیں. اور یہ اسلام میں اللہ کی رحمت ہے، آسانی ہے، یہ جھگڑے کا مسئلہ نہیں. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. دونوں پاؤں اٹھ جائیں احناف کے نزدیک تو نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا 7 چیزوں پہ سجدہ کیا جاتا ہے. جب 2 اٹھا لی تو باقی تو 5 رہ گئی نا، تو سجدہ پورا نہ ہوا نا. سجدہ کیا جاتا ہے 7 چیزوں پر. ایک نماز میں 2 اماموں کا بات مانے گا تو پہلے تمہیں 2 اماموں کا نام ہی نہیں آتا تو بات کیا مانے گا؟ جب تم اتنا بڑا عالم بن جائے گے 2 اماموں کا بات سمجھنے لگ جائے تو پھر تمہیں ضرورت ہی نہیں اماموں کی، تم خود امام ہو ماشاءاللہ. احناف کے نزدیک بھی اگر نماز میں صف سامنے جگہ ہے تو اگلی صف پوری کرے. میرے بازو پر نام لکھا ہوا ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کریں، نہیں مٹتا تو اللہ تو جانتے ہیں نا تمہاری نیت کو. نماز روزہ تو خیر قبول ہو جائے گا، یہ نہیں کہ قبول نہیں ہوگا، لیکن بنانا منع ہے. تم کوشش کرو، اگر کوئی حل ہے ڈاکٹر سے مشورہ کرو. آج کل تو بابا تجمیل کے ڈاکٹر موجود ہیں، بوڑھے کو جوان بنا دیتے ہیں، تمہارا یہ داغ بھی نہیں مٹتا. آج کل تو ایسے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ، پلاسٹک سرجری کر دیتے ہیں، جھریاں ٹھیک کر دیتے ہیں، جلد کھینچ کے ذرا ٹائٹ کر دیتے ہیں، بڑا کچھ ہو جاتا ہے. تمہارا صرف داغ نہیں مٹتا. وہ بات ہے تم نیت کرو تو سب کچھ ہو جائے گا. کسی تجمیل کے ڈاکٹر کو ملے نا جو کرتے ہوں نا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے. بہرحال تمہاری نیت ہے، اللہ تو جانتے ہیں. مجھے نہیں پتا، ہم مانتے ہیں کہ یا محمد حاضر ناظر ہوتا ہے. مانتے ہو تم، جانو، کافر بنو، ہمیں کیا. ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. حاضر ناظر اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا جو غیر کو سمجھے وہ مشرک کافر. باقی تم مانو، تم جانو، تمہارا کام جانے. ہم کوئی کان سے پکڑ کر تھوڑا دی، ہم تو مسئلہ بتائیں گے. ہم نے مرغیاں رکھتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے قابل ہوتے ہیں، بچوں کا باپ بن گیا، باپ اپنے بچے سے نکاح کرتے ہیں. مرغیوں کا باپ جو ہے نا وہ بچیوں سے نکاح کرتا ہے. جانوروں کے لیے بھی شریعت ہے. دیکھو بیچارے کو کتنا فکر ہے. فکر ہے تو مرغوں کا ہے، اور نہیں ہے تو اپنی بہو کا بھی نہیں ہے. ماشاء اللہ. او بابا شریعت بندوں کے لیے ہوتی ہے، مرغے کے لیے نہیں ہوتی. اگر رکن یمانی پہ کسی نے عطر لگا دیا اور احرام والے نے احرام کی حالت میں ہاتھ لگایا اور عطر لگ جائے اور فوراً نہ دھوئے گا تو پھر دم پڑ جائے گا، ورنہ فوراً دھو ڈالے یا ہاتھ نہ لگائے.
دو آدمی کراچی سے آئے، ان کا احرام جو تھا اندر تھا سامان میں، انہوں نے میقات سے تجاوز کر سے جدے سے احرام باندھا، دم ادا کریں نہ سامان میں تو احرام چلا گیا تھا نا، وہ خود تو سامان میں نہیں چلے گئے تھے، خود تو جہاز میں تھے نا، تو جہاز میں قمیص اتار کے اسی سلوار میں بیٹھے رہتے، لبیک اللہم لبیک پڑھ لیتے، اتر کے چادر باندھ لیتے، بات کوئی مسئلہ نہیں، احرام ہو جاتا۔ لیکن مسئلہ تو تم پوچھتے ہو غلطی کے بعد، پہلے تو کبھی پوچھنے کی عادت ہی نہیں۔ اگر یہ مسئلہ عمرے پہ آنے سے پہلے کسی عالم سے پوچھ لیتے تو کوئی مشکل نہیں۔ اچھا، دو چادریں اگر پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ لیتے ساتھ تو کوئی وہ بھی مشکل نہیں تھا۔ اب جب آدمی یہاں سے واپس جاتے ہیں نا، ذرا جا کے دیکھو ماشاءاللہ، اگر 20 کلو جہاز والے ان کو اجازت دینا جی، تو اللہ کی مہربانی سے 30 کلو ان کے بغلوں میں ہوتا ہے۔ یہ 30 کلو اٹھا لے تو احرام کی چادریں اٹھاتے ہوئے کو موت آ رہی تھی۔ اب ایک ایک دم ادا کرو تاکہ آئندہ انشاءاللہ غلطی نہیں کرو گے۔ ایک ایک بکری ذبح کرو، غریبوں کو کھلاؤ، خود بھی نہیں کھانا، اور ذبح بھی مکے میں کرو۔ تقلید جو ہے جاہل کے لیے ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ضروری ہے بالکل۔ جو علماء ہیں ان کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ ایک بچی فوت ہو گئی، ڈاکٹر اس کو معائنہ کریں گے، کیوں معائنہ کریں گے؟ نہ کرایا کریں، کوئی مجبوری ہے تو پھر اللہ کی مرضی، وہ بھی کوشش کریں کہ عورت معائنہ کرے۔ ایک شخص اس کا بیوی طلاق ہو جاتا ہے، پتہ نہیں مجھے سمجھ آیا کیا مطلب ہے۔ جو شخص ڈش دیکھتا ہے، ہاں اب دوش مجھے کیا پتا کیا بلا ہوتی ہے، ڈش دیکھنے سے بیوی کو تو طلاق نہیں ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ تم خود ہی دین سے نکل جاؤ گے تو پھر کیا؟ جب آہستہ 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 ہم خود ہی مسلمان نہیں رہیں گے تو پھر کیا رہے گا باقی؟ طلاق نکاح کا مسئلے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ویسے بیوی کو طلاق نہیں ہو جاتی، ڈش تم دیکھو طلاق بیوی کو ہو جائے، تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ جو شخص 3 جمعہ نماز نہ پڑھے بیوی طلاق ہو جاتا ہے، بیوی کو طلاق نہیں ہوتی۔ جمعہ تم نہ پڑھو عذاب بیوی پر ہے۔ عجیب بے وقوف آدمی ہے۔ مصافحہ کرنے کے بعد جو ہے ہاتھ سینے میں رکھنا سنت نہیں ہے۔ ایک حاجی صبح کی اذان سے پہلے جمعرات کو کنکریاں مارا، کس دن یہ لکھا نہیں تو میں کیا فیصلہ کروں۔ ایک آدمی نے عید قربانی کیا، کپڑا پہن لیا، بعد میں سر کا بال مڈوایا، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ خدا جو ہے وہ اسماء حسنہ میں شامل نہیں ہے، تو ترجمہ ہے اللہ کا، خدا اللہ کا نام نہیں۔ اگر ایک عورت اتنا بیمار ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی یوٹرس جو ہے ریموو یعنی بچہ دانی نکالنی ہوگی آپریشن سے، اگر مسلمان ڈاکٹروں کا یہ فیصلہ ہے تو نکال سکتی ہے۔ جب حاجی ملک سے باہر سے آتے ہیں تو مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھیں، یہی 40 ہی تو تم نے پڑھنی ہے، ہم کہیں نہیں پڑھنی تو یہ بھی تو چھوڑ دو گے نا، اگلی تو تم نے پڑھنی نہیں، یہ 40 ہم چھڑوا دیں۔ لیکن یاد رکھو کہ اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں، ایک نماز پڑھ کے بھی چلا جائے زیارت ہو گئی۔ لیکن ایک حدیث مبارک میں ہے، گو علماء نے لکھا ہے کہ وہ حدیث مبارک ضعیف ہے کہ 40 نمازیں پڑھیں تو اللہ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں، لیکن کوشش کرو تاکہ اللہ کرے وہ نمازی بن جائے۔ اجرت دینا امام کو نماز کے لیے، یہ اس وقت علماء کا فتویٰ تھا جب بیت المال ان کو دیتے تھے۔ اب بیت المال نہ دیں اور تم بھی تنخواہ نہ دو تو مولوی کیا کرے؟ پھر عرس کروائے گا اور کیا کرے گا؟ تم جو تنخواہ نہ دو، مولوی فرشتہ ہے، اس کا پیٹ نہیں ہے، اس کے ضروریات نہیں، اس کے بیوی بچے نہیں، بیماری نہیں، دکھ نہیں، سکھ نہیں، پھر انشاءاللہ وہ بھی تمہارے کل کروائے گا۔
وہ مثال مشہور ہے کہ ایک مولوی نماز پڑھاتا تھا، تنخواہ کا